بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامه الا السہر صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی مبارک باتیں سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ چونکہ ماہ مبارک بالکل قریب ہے اور ایک مسلمان کے لیے رمضان المبارک کی آمد ایک خوشیوں کا، راحت کا، سرور کا پیغام ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دورہ تفسیر قرآن کریم بھی چل رہا ہے، اس میں بھی ماشاءاللہ طالبات مستورات شریک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا شکر کا موقع ہے کہ انشاءاللہ اس سال بھر میں شعبہ بنات میں جتنی طالبات نے قرآن کریم مکمل کیا، اب ان کی اختتامی یعنی تکمیل کی دعا بھی ہوگی، آمین ہوگی۔ تو آج یہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں رمضان المبارک کے لیے رمضان والا ماحول پیدا کرنا پڑے گا، اور اس کی تیاری ابھی سے کرنی پڑے گی، اور اس تیاری میں ایک بڑا اہم اور ضروری کردار وہ ہماری مستورات کا ہے اور ہونا چاہیے۔ مسلمان گھرانے میں رمضان کا مہینہ عام طریقے سے نہیں گزرتا، بلکہ وہ ایک اہتمام کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، تبدیلی کے ساتھ گزرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہی فرمایا گیا کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو آپ کے معمولات میں تبدیلی آ جاتی، آپ کمر کس لیتے تھے، گھر والوں کو رات کو جگایا کرتے تھے، خوب دعاؤں کے اندر آپ مشغول ہو جاتے تھے، اور شعبان کے آخری ایام میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کر کے رمضان المبارک سے متعلق ایک خصوصی خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ یہ سب باتیں کس بات کی طرف اشارہ تھی کہ ہم یہ بات سمجھ لیں کہ عام مہینوں کی طرح، عام دنوں کی طرح اس رمضان کے مہینے کو نہیں گزارنا، بلکہ ایک فرق اور ایک تبدیلی ہونی چاہیے، اور ایسی ہونی چاہیے کہ جو نظر اور محسوس بھی ہو۔ تو اس لیے مستورات اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دیں کہ ہمارا رمضان کا مہینہ کیسے قیمتی بن جائے۔ گھر کا کوئی بالغ فرد ایسا نہ ہو کہ جو فرض روزے کو ترک کرنے والا ہو، الا یہ کہ عذر ہو، جیسے مستورات کے لیے ناپاکی کے ایام ہیں، وہ عذر ہے،
یا خدا نخواستہ کوئی اتنا زیادہ بیمار ہو کہ دوائی کے بغیر پانی کے بغیر مشکل ہے، وہ عذر ہے، یا کوئی مشکل سفر درپیش ہو تو وہ عذر ہے۔ لیکن آج جو ایک عادت اور مزاج ہے کہ معمولی معمولی بات پہ ہم فرض روزہ ترک کر دیتے، اس سحری میں آنکھ نہیں کھلی روزہ چھوڑ دیا، پیٹ میں درد تھا، سر میں درد تھا، روزہ چھوڑ دیا، ہمت نہیں ہو پائی روزہ چھوڑ دیا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑا، پھر چاہے وہ ساری زندگی بھی قضا کر لے، لیکن اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ تو ہم میں کوئی ایسا فرد ہمارے ماحول میں، محلے میں، علاقے میں، معاشرے میں ایک گھر بھی ایسا نہ ہو کہ جس میں خدا نخواستہ کوئی روزہ خور موجود ہو، اور خود اپنے آپ کو باعمل بنا کر اور ایک ترغیب دے کر اپنے گھر کے بچوں کو، بچیوں کو خاص طور پہ اعمال کا شوق دلائیں، ان کو اعمال والی زندگی کی طرف لائیں۔ رمضان کے ہر دن میں ہمارے گھروں میں تلاوت کا ایک ماحول بنے، ماحول، صرف تلاوت نہیں، تلاوت کا ماحول ہم نے بنانا ہے، اور وہ ماحول بنے گا جب ہم خود قرآن پاک لے کر بیٹھیں گے۔ خود بیٹھیں تو اپنے ساتھ سب کو بٹھائیں، بچیوں کو بٹھائیں، اور کوشش کریں گے ہم کہ 3 پارے کم از کم، ورنہ سہولت سے 5 پارے، 7 پارے، 10 پارے، جتنا ہو سکے خوب تلاوت کریں۔ قرآن کا بڑا تعلق ہے رمضان سے، اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے قرآن سے۔ تو قرآن سے ہمارے گھروں کا ماحول منور ہو جائے، آباد ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس مہینے میں ایک بڑا قیمتی عمل جو رکھا ہے وہ تراویح کا ہے۔ مرد حضرات تو تراویح کے لیے مسجد آ جاتے ہیں، اور اس میں بھی مستورات یہ کردار ادا کریں کہ آپ کے شوہر ہیں، والد ہیں، بھائی ہیں، بالغ بیٹے ہیں، بچے ہیں، ان کو گھر میں ہرگز نہ رکنے دیں، ان کو تراویح کا پابند بنائیں، سختی کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ تراویح کہاں پڑھ رہے ہیں اور کتنے روزہ ختم ہے، روز کتنا ہوا۔ تو خود بھی 20 رکعت تراویح گھر میں پڑھیں، اور اگر عذر نہ ہو تو مستورات کھڑے ہو کر پڑھیں۔ مستورات کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فرض پڑھ لیتی ہے، پھر فوراً مصلی پر بیٹھ جاتی ہے، بیٹھ کے نماز کی ایک عادت سی بنتی جا رہی ہے۔ جب تک پیروں پہ کھڑے ہو کر یہ سارے کام ہم کرتے ہیں تو نماز کیوں نہیں؟ اور پھر تو مستورات کے لیے کوئی پورا قرآن کریم ختم کرنا بھی ضروری نہیں، آخر کی صورتیں ہیں، آخر کا پارہ جو یاد ہے، اس لیے اس عمل کی ناقدری نہیں کرنی، ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح رات کو تہجد کے نوافل پورے رمضان کے مہینے میں اللہ نے ایک موقع دیا ہے، خوب اہتمام کے ساتھ سحری سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں، وضو کریں، 8 رکعت کم از کم تہجد کے نوافل پڑھیں، پھر تھوڑی سی تسبیحات پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کریں۔ ہر نماز کے بعد دعا کا خوب اہتمام ہو، خوب اہتمام، خوب اہتمام ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اسی طریقے سے یہ مہینہ صبر کا ہے، غصہ آ جاتا ہے انسان کو کبھی، تو اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیں۔ یہ مہینہ مواسات اور غمخواری کا ہے۔ افطاری بنائیں تو پڑوس کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، نیت کریں کہ رمضان میں زیادہ نہیں تو 3 دن میں، 4 دن میں ایک افطار کرنے والے کی افطاری کا ہم انتظام کر سکیں، محلے میں کر لیں۔ ہمارے ہاں فاؤنڈیشن سے ترتیب بنتی ہے اب کئی سالوں سے الحمدللہ، تو اس ساتھی فکر کرتے ہیں، افطار کے باکسز بنتے ہیں، یقین کریں ایک باکس ہم بناتے، اب مجھے تو ابھی ذہن میں صحیح اندازہ نہیں ہے کہ اس کی کیا ترتیب ہے، 200 یا 300 روپے کا
پھر یہ ساتھی مغرب کے قریب جا کر باہر شاہراہوں پر تقسیم کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں فرمایا نا، جس نے ایک روزہ دار کو پیٹ بھر کے افطار کرایا تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کو جنت کے حوض کوثر کا وہ جام پلائیں گے کہ پھر ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ اس لیے تھوڑی سی ترتیب اپنے پاس جمع کریں، پورے رمضان میں زیادہ نہیں تو تین افطاری تو ہم کر سکے، 300 آپ کے حصے میں ایک افطاری کا ڈبہ چلا گیا، کسی نے کر لی، یقین کریں بہت بڑا عمل، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزاج بنائیں۔ یہ صدقے اور انفاق کا مہینہ ہے، جو جائے گا اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر آپ کے پاس واپس بھیج دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت اہتمام اور طلب کے ساتھ یہ مہینہ ہم گزاریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن مستورات نے اعتکاف ابھی تک نہیں کیا ہو، گھروں میں مستورات کا اعتکاف ہوتا ہے، شرط یہ کہ آپ مستورات پاکی کی حالت میں ہو، گھر کے فرد سے اجازت لے لیں، اور گھر کا کام کرنے کے لیے کوئی اور موجود ہو۔ یہ 3 شرائط اگر ہیں، گھر کے ایک کمرے میں اعتکاف کیا جائے، سنت اعتکاف۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسجد میں ترتیبیں ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس بڑا موبائل اب ہر گھر میں ہوتا ہے، نیٹ ہر گھر میں ہوتا ہے، اس کو قیمتی بنائیں، مسجد کے پیج کو لائک کر لیں، اور اس میں فجر کے بعد روز مسائل آتے ہیں، عصر کے بعد حدیث کا تھوڑا سا درس، تراویح کے بعد تراویح کا خلاصہ، آخری عشرے میں طاق راتوں میں بیانات، مجلس ذکر، سب جڑ جائیں اس کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کا رمضان قیمتی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بڑا خیال رکھیں گے ہم سب۔ دوسری بات جو عرض کرنی تھی، وہ دورہ تفسیر قرآن کریم چل رہا ہے، ہمیں اطلاع ہے کہ ماشاءاللہ اچھی خاصی مناسب تعداد میں طالبات موجود ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن میں یہ درخواست اور عرض کروں گا کہ قرآن کی تفسیر میں شرکت کرنا بڑی سعادت ہے اور توفیق الہی سے ہے، اس لیے طالبات یا مستورات جب بھی بیٹھے نا، طلب کے ساتھ بیٹھیں، ادب کے ساتھ بیٹھیں، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا بھئی یہ لکھیں، یہ لکھ لیں، حاشیے پر لکھ لیں، نیچے، تو اپنے آپ کو ایک طالبہ سمجھ کر اور بنا کر اس میں خوب محنت کریں، ادھر ادھر دیکھنا، بات چیت کرنا، اور کوشش یہ بھی ہو کہ بھئی جب 12 بجے تک سبق ہو، 12:15 اس تک تو بیٹھیں ہم پورا، بیچ میں بلا وجہ آنا جانا یہ بھی مناسب نہیں، اچھی طرح قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، یہ ہمارا جو انداز ہے پڑھانے کا، یہ بڑا منفرد انداز ہے جو ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے، تو ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ مسلسل پڑھتی رہیں گی، آپ کو قرآن فہمی آ جائے گی، قرآن سمجھ میں آنے لگے گا۔ تو دورہ تفسیر کی جو طالبات ہیں وہ بھی اپنے اندر خوب طلب پیدا کریں، جن کے اس سال 15 پارے ہو جائیں، اگلے سال وہ پھر آ کے 15 پورے کریں، ایک دفعہ پورا کر لیا تو کوئی حرج نہیں، پھر پڑھیں، ہم نے 3-4 دفعہ پڑھا پورا، الحمدللہ، ضرور پڑھتے رہیں، دوسروں کو تیار بھی کریں، اور لکھنے کی عادت اور مزاج بھی بنائیں، اپنا بیاض لکھیں، محفوظ کریں اس کو، ٹھیک ہے نا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے ادارے سے، شعبہ بنات سے بڑوں کا اخلاص ہے، آپ کی معلمات اور نگران باجیوں کی محنتیں ہیں، اب ماشاءاللہ بڑی تعداد میں طالبات وہ قرآن حفظ اور ناظرہ مکمل کر لیتی ہے، اسی طرح تعلیم دین کورس بھی، تو انشاءاللہ ان کی بھی دعائیہ تقریب ہم کریں گے، اور یہ سب سے خوشی کا موقع ہوتا ہے ہم سب کے لیے کہ ہمارے یہ بچے بچیاں جو ہے وہ تکمیل کر لیں، ان کی دعا ہو جائے، ان کے رشتہ دار خوش ہو جائے، تو ان سب چیزوں کو ہم نے جمع کیا ہے آنے والے منگل کے دن، آج ہفتہ ہے نا، 21 تاریخ ہے، تو 24 تاریخ کو انشاءاللہ العظیم، نہیں آج 22 تاریخ ہے نا، تو 22 تاریخ ہے تو 25 فروری انشاءاللہ بروز منگل یاد رکھیں، منگل صبح 8 بجے، ٹھیک، اس لیے کہ جن حضرات سے وقت لیا ہے وہ صبح جلدی آئیں گے،
تو 8 بجے تک دورہ تفسیر کی تمام طالبات پہنچ جائیں، 8 بجے تک آمین والی طالبات پہنچ جائیں، جنہوں نے اس سال تعلیم دین کورس مکمل کیا سال دوم والی طالبات وہ لازمی پہنچ جائیں، سال اول کی طالبات بھی آ جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو سب نے جمع ہونا ہے، 9 بجے دعا ہو جائے گی، پھر اس کے بعد آپ حضرات اپنے نظم کو پورا کریں گے۔ تو منگل کا دن انشاءاللہ وہ اختتامی تقریب اور اختتامی دعا کا دن بھی ہے، اس میں آپ سب سے یہ التماس اور درخواست ہوگی کہ ایک نظم سلیقے اور ادب کے ساتھ آئیں، اور اس خوشی کے موقع پر ہمارے ان طالبات اور طلباء کے سروں پہ ہاتھ رکھیں اور دعا کے اندر لازمی شرکت کریں، اور دین کے طالب علم اور طالبہ بننے کی کوشش کریں، اگلے سال کے لیے طالبات کو تیار کریں تعلیم دین کورس کے لیے اور دورہ تفسیر کے لیے، اور دعا بھی کیا کریں اللہ پاک آپ کو وسعت دے دے جگہ کی، تاکہ ہم سارے سلسلوں کو اور بڑھا سکیں نا انشاءاللہ العظیم۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کل بروز اتوار، چونکہ کل رمضان سے پہلے کا آخری اتوار ہے، تو کل مغرب کی نماز کے بعد رمضان کی نسبت سے ہم نے خصوصی مجلس رکھی ہے، اس میں سب نے آنا ہے، آپ نے آنا بھی ہے اور دوسری مستورات کو بھی لے کر آنا ہے۔ تو اس میں روزہ، زکوٰۃ، اعتکاف، تراویح سے متعلق جو بنیادی ضروری باتیں ہیں وہ کل مغرب کے بعد کی مجلس میں ہوگی، لیکن مستورات اس کو نظر انداز نہ کریں بھائی، یہ چیزیں میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، اب چند جگہ شاید رہ گئی ہے جہاں مستورات کے لیے فکر ہوتی ہے، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ ہم ادھر ادھر کی غیبتوں میں اور باتوں میں اور لگائی بجائی میں زندگی گزار دیتے۔ ٹھیک ہے، تو کل مغرب میں لازمی تشریف لائیں گے، سب آئیں اہتمام سے، تاکہ یہ رمضان سے پہلے کی آخری مجلس میں ہماری شرکت بھی ہو جائے۔ اللہ پاک آپ کو، ان طالبات کو جو دورہ تفسیر، دورہ تعلیم دین کورس، قرآن کریم ناظرہ حفظ مکمل کرنے والی سب کو اللہ اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرمائے، اور آنے والے مبارک مہینے کی بھرپور قدردانی کی توفیق اور تیاری کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، ماہ مبارک کو عافیت سلامتی کے ساتھ ہم سب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ جن کے دلوں میں جو جائز خواہشیں ہیں، ارمان ہیں، یا اللہ ضروریات ہے، آپ سب سے واقف ہیں، فضل فرما کر سب کی جائز خواہشات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دیں، ہمارے تمام مرحومین و مرحومات کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دیں، ہماری والدہ محترمہ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کی بڑی محنت اور اخلاص ہے ان سب کے پیچھے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے فرما دے، جو معلمات، جو نگران معلمات، بڑی نگران باجی جو محنتیں کر رہے ہیں اور سب نے اپنے حصے کا خوب کام کیا ہے، یا اللہ ان سب کے نصیبوں کو منور فرما دے، سب کو دنیا آخرت کی خوشیاں، برکتیں، وسعتیں، راحتیں، سعادتیں اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔